بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز شرکائے کورس ضیاء السیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ضیاء النبی شریف جلد اول کے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج میرے ذمے صفحہ نمبر 300 سے 370 تک جو 70 صفحات ہیں ان کی تلخیص اور ان کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ ان صفحات میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل عرب کی شجاعت، بہادری اور پھر ان کا عقیدہ، ان کی اچھی صفات اور پھر ان کی بری صفات جو اس وقت ان کے اندر موجود تھیں، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ہم خلاصتاً چند چیزیں اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ پڑھیں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اہل عرب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ بڑے بہادر تھے اور اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لیے بلا تأمل تیار ہو جاتے، یعنی بغیر سوچے سمجھے ہر وقت کٹنے مرنے کے لیے تیار رہتے، اپنا سر کٹا دینا، اپنے جسم کے پرزے اڑا دینا اور عالم شباب میں موت کا تلخ پیالہ اپنے لبوں سے لگا لینا ان کے لیے ایک ادنا سی بات تھی، اور بستر کی موت ان کے لیے قابل مذمت تھی۔ وہ سمجھتے تھے جو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے بستر پہ مرے وہ کوئی موت نہیں ہے، شرف اور عزت والی موت یہ ہے کہ انسان وہ میدان شجاعت میں اور میدان قتال کے اندر لڑتا ہوا مارا جائے، تو اس کو وہ شرف اور عزت والی موت سمجھتے تھے۔ اور اس کی پھر بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے ایک دو ان کے قصوں کا ذکر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ پھر ان کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ وعدہ پورا کرنے میں بہت مشہور تھے، اور یہ عرب کی وفائے عہد کی شان ہے کہ وہ جو وعدہ کر لیتے پھر اس پہ جتنی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی وہ اسے ہر حال میں پورا کرتے۔ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے انڈوز کیا اور جس کی تعریف کی، اور یہ چیز عربوں میں پہلے سے موجود تھی، اور ان کی خوبیوں میں سے یہ تھا کہ انہیں جان کی بازی بھی ہارنی پڑتی، مالی قربانی بھی دینی پڑتی، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں بڑے مشہور تھے۔ اور یہاں بھی منظر بن ماء السماء اور دیگر کچھ عرب لوگوں کے قصے پیر صاحب نے لکھے ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ لکھا کہ ہر قیمت پر وعدے کا ایفا اور عہد کی پابندی اہل عرب کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور اس کی چند مثالیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک مثال امرؤ القیس جو ہے وہ بڑا مشہور ایک عرب تھا، اور اس نے اپنی کچھ کمانیں جو ہیں وہ بطور امانت رکھوائی تھیں سمول کے پاس۔ سمول ایک شخص تھا عربوں کا، تو اس نے اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، جو دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، اور دشمن ان سے کہہ رہے تھے کہ امرؤ القیس کی کمانیں دے دو، بیٹا لے لو واپس۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور اس کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا کٹ گیا، لیکن اس نے اس پہ پھر شعر بھی لکھے اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تیسری ان کی صفت یہ لکھی کہ غیرت و حمیت جو اہل عرب کی ہے وہ بڑی مشہور تھی، اور اس سلسلے میں بھی وہ خون ریزی کرتے، خون بہا دیتے، اور اپنی غیرت پہ کوئی سودا بازی وہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جاتی اور آنے واحد میں خون کے دریا بہنے لگتے، اور اس پہ بھی آپ نے قصے لکھے۔ اور اس میں پھر بڑا ایک خوبصورت آپ نے یہ بات لکھی کہ عقیم بن سیف ایک عرب تھا جو اہل عرب کے دانشوروں میں بڑا مشہور تھا، تو اس نے یہ کہا کہ کسریٰ نوشروان جو ایران کا بادشاہ ہے، اس نے اہل عرب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لو لم یکن للعرب غیرہ لکفا، کہ عرب کے اندر جو دانائی اور عقل مندی ہے اور جو غیرت و حمیت ہے، ان کی یہ صفت جو ہے اس کی اس دشمنوں نے بھی تعریف کی۔ تو یہ عقیم بن سیف کہا کرتا تھا یا بنی لا یحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناکح اللئیمة مدرجة للشرف، اے میرے بیٹو، عورت کا ظاہری حسن و جمال
تمہیں کہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے. یعنی صرف خوبصورتی نہ دیکھنا، عورت کا نسب دیکھنا کہ اس کی خاندان اچھا ہو، تربیت اچھی ہو، کیونکہ کمینہ صفت اور بدکار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملا دیتی. ابو الاسود دؤلی جو نحو کے بھی بڑے عالم تھے اور عربوں کا ایک بڑا مشہور آدمی تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ قد احسنت الیکم صغارا و کبارا، میں نے بچپن میں بھی تمہارے ساتھ نیکی کی اور بڑے ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا. وقبل ان تولدوا، اور تمہاری ولادت سے پہلے بھی تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا. تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ چلو بچپن میں اور جوانی میں تو احسان سمجھ آتا ہے، ہماری ولادت سے پہلے کیا احسان آپ نے ہم سے کیا جبکہ ہم تھے ہی نہیں. تو اس نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، اخترت لکم من الامہات من لا تصبون بہا، میں نے تمہارے لیے ایسی مائیں جو ہیں، ایسی ماں تجویز کی ہے اور ایسی ماں کو چنا ہے کہ تاکہ تمہیں کبھی بھی کوئی ایسا تانا نہ دیا جائے کہ تمہاری ماں اچھی نہیں. تو یہ بھی ایک احسان ہے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایک عرب ماں کا ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنی بچی کا نکاح اور رخصتی کرتے وقت اس کو 10 نصیحتیں کی تھیں، اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 10 نصیحتیں ایسی خوبصورت ہیں کہ جو ہر ماں اور ہر بیٹی اور بیوی کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے. میں اختصار سے ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آپ جو شرکائے کورس یا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یہ ضیاء النبی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 کے اوپر یہ مذکور ہے. اس کو ضرور پڑھیں کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو کہنے لگی، اے بنیہ ان الوصیۃ لو ترکت بفضل ادب ترکت لذالک منک، کہ اگر وصیت اس لیے ترک کر دینا جائز ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند ہے، زیرک ہے، سمجھدار ہے، تو میں تمہیں نصیحت نہ کرتی. لیکن وصیت غافل کے لیے، یاداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو پھر تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے. اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی. آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی. ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پہچانتی. پس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور مالک بن گیا ہے. تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا. اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید ثابت ہوں گی. نمبر 1، سنگت قناعت سے دائمی بنے گی. کتنی خوبصورت وصیت ہے کہ اگر تو قناعت کرے گی تو تیری سنگت دائمی ہوگی اور یہ ساتھ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پر مسرت ہو جائے گا. جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کو خاص صاف رکھنا، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگھتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہنا تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگے. اس بات کا خاص خیال رکھنا. یعنی اخلاقیات کی تربیت دی جا رہی ہے. سرما حسن کی افزائش کا ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے. اپنے خاوند کے کھانے کا خاص خیال رکھنا، اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بنتی ہے. اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبرگیری کرنا، اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا. اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے لیے غیظ و غضب بھر جائے گا. جب وہ غمزدہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کر، اور جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کے مت بیٹھ. پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، اچھی طرح جان لو تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اے بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا وزڈم تھا، کتنی دانائی تھی، کتنی دانش تھی
کہ کسی یونیورسٹی میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا، کہیں زانوِ تلمذ طے نہیں کیا تھا، لیکن فطرتی طور پہ ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ جب اہل عرب بات کرتے تھے تو یونیورسٹی بول رہی ہوتی تھی، اور ان کی زبان میں بلا کی طلاقت لسانی اور بلا کا ادب تھا کہ آج بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی سخاوت کا ذکر کیا اور ان کی جود و سخا کا ذکر کیا، اور پھر پیر صاحب نے بہت خوبصورت یہ خوبیاں لکھنے کے بعد اس کا کنکلوژن یہ دیا کہ اگرچہ یہ خوبیاں ان کے اندر بہت تھیں، لیکن یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں، اس لیے ان سے ان مقاصد جلیلہ کی تکمیل نہیں ہوتی تھی اور نہ منازل رفیعہ پر انسان کی رسائی ہو سکتی تھی۔ یعنی خوبیاں تو تھیں لیکن ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں تھا، اور ان خوبیوں کی سمت متعین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے جو عرب کا بہت بڑا سخی ہے حاتم طائی جس کا نام ہے، اس کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ تو بڑا سخی تھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا اسے اس کی سخاوت کا اجر بارگاہ الہی سے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ان اباک اراد امرا فادرکہ، کہ تیرے باپ نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ اسے مل گئی۔ اس نے شہرت کی خواہش کی تھی اور سخاوت شہرت کے لیے کرتا رہا اور اللہ نے اسے شہرت دے دی۔ تو یہاں یہ ہوتی ہے ڈائریکشن کہ خوبیاں تو تھیں، سخاوت تو تھی، لیکن اس میں آخرت کی بہتری کا خیال نہیں تھا اور دنیا کمانے اور دنیا میں شہرت پانے کا تصور تھا۔ اسی لیے ان کی یہ خوبیاں اسی دنیا میں ہی شہرت کا باعث تو بن گئیں لیکن ضائع ہو گئیں۔ یہاں تک پھر پیر صاحب نے اہل عرب کی زندگی کے تاریک پہلوؤں کا ذکر شروع کیا۔ یہ تو روشن تھے، تاریک پہلو کون کون سے تھے؟ تو اس میں آپ نے کافی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ اہل عرب میں جب اتنی خوبیاں تھیں تو پھر بت پرستی کا آغاز ان میں کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے یہ لکھا کہ شروع میں وہ دین ابراہیمی کے اوپر ہی تھے، لیکن پھر ان میں ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی، اور اس کی پیدائش سے قبل عدنانی اور قحطانی، یہ دو جو عرب کے قبیلے تھے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی توحید، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اور کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع، بصر، کلام، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب عہد نبوت سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3000 سال تک عربوں میں کوئی اور نبی نہیں آیا، تو وہ بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ آئے، لیکن عربوں کے پاس کوئی اور نبی جو ہے وہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ دور فطرت کہلاتا ہے۔ اس میں پھر ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، دین بھی دین ابراہیمی کی شکل انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ پھر اس پہ یہ ہو گیا کہ عمرو بن لحی جو آیا، یہ جب بالغ ہوا تو اس نے اپنی ایک فوج بنا کے عربوں کے بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی۔ بنو جرہم وہ لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس مل کے رہ رہے تھے، پھر ان کو نکال دیا، اور پھر یہ بیمار ہوا عمرو بن لحی، اور اسے ایک ایسا مرض لگ گیا کہ جس کی کوئی شفا نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ شام کی ایک جگہ بلقا نامی مقام پہ گیا، کسی نے اسے بتایا وہاں جا کے تم غسل کرو تو ٹھیک ہو جاؤ۔ جب یہ غسل کرنے وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو یہ وہاں سے کچھ بت جو ہے 2-3 وہ لے آیا عرب میں۔ تو سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کا آغاز عمرو بن لحی نے کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اخلاق اتنے بگڑے کہ وہ عمرو بن لحی کی ان ساری غلط باتوں کو سارے عرب مانتے چلے گئے۔ پہلے وہ ایک بت لایا، پھر عربوں نے 360 بت بنا لیے۔ پھر یہاں پیر صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان مختلف بتوں کا ذکر کیا ہے جو ہر قبیلے نے اپنا اپنا بنا لیا تھا، اور اس میں جو مخصوص بت ہیں ان میں سب سے بڑا بت ہبل تھا، پھر لات تھا، پھر منات تھا، اور پھر پیر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ سارے بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تو آپ نے یہ سارے بت توڑوا دیے اور ان کو باہر پھینکوایا۔ حضرت علی شیر خدا کو کچھ بت توڑنے کا حکم دیا، کچھ دیگر صحابہ کو، تو یہ بت شکنی کا کام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اصاف اور نائلہ نامی بت بھی تھے، اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر نامی بت بھی تھے۔ ان ساروں کا ذکر آپ صفحہ نمبر 320 سے لے کے 323 تک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ لکھا ہے پیر صاحب نے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نظام عالم کو چلانے کے لیے ایک بت تو تھوڑا ہے، تو کیونکہ بارش برسانے کے لیے وہ کام کرے گا تو دوسرے کام کیسے چلیں گے، تو اس لیے پھر انہوں نے زیادہ بت اس لیے بنائے تھے کہ یہ نظام کائنات کا چل سکے۔ تو کوئی بارش برسانے کے لیے، کوئی رزق دینے کے لیے، کوئی بیماروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی ستاروں کے لیے، کوئی نظام شمسی کے لیے، کوئی نظام زمین کے لیے۔
تو پھر جب حضور نے ان کو ایک خدا کی دعوت تھی تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کیسے نبی ہیں جنہوں نے ہمارے اتنے سارے خداؤں کو مائنس کر کے صرف ایک خدا کی بات کی ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کے عقائد کا لکھتے ہوئے یہ آپ نے ذکر کیا کہ انہیں عقیدہ قیامت پر بڑا اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن پھر اٹھایا جائے اور حساب لیا جائے، اس چیز کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بتوں کے پوجا کرنے میں چند ایسے واقعات بھی ہوتے تھے جن کو پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ مالک اور ملکان یہ کنانہ کے دو بیٹے تھے، اور جدہ کے ساحل پر ان کا ایک بت تھا جس کا نام سعد تھا، وہ ایک لمبی چٹان کی مانند تھا۔ تو یہ اپنے اونٹوں کو وہاں لے کے گیا کہ ہمارے اونٹوں کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو جب وہ چٹان پہ پڑا ہوا خون اونٹوں نے دیکھا تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگے، تو اس نے یہ کہا، زمین سے پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا اور کہنے لگا لا بارک اللہ فیک الہا انفرت ابلی، کہ تیرے اے خدا تیرے اندر نعوذ باللہ کوئی برکت نہ ہو کہ تو نے میرے اونٹوں کو بگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ بتوں کو خدا ماننا اور پھر ان کے اوپر پتھر مارنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے خود کرواتا تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ کتنا برا عقیدہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح عمر بن جموح کا واقعہ پیر صاحب نے لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ، آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے کہ اس کا ایک بت تھا، تو کچھ نوجوان مسلمان ہوئے، وہ ہر روز رات کو اس کا بت اٹھا کے کہیں گندی جگہ پہ پھینک دیتے، وہ پھر اٹھا کے لاتا، صاف ستھرا اس کو خوشبو لگا کے رکھتا، تو پھر وہ ایسا کر دیتے۔ تو ایک دن اس نے اس بت کے ساتھ تلوار رکھ دی اور سوتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ تلوار رکھ رہا ہوں، تو اے میرے معبود اگر وہ آئے تو اس تلوار سے تم ان کا مقابلہ کر لینا۔ تو وہ پھر آئے، تلوار سمیت اسے اٹھایا اور اس کو ایک کیچڑ میں ایک کنویں میں پھینکا اور غلاظت سے بھر دیا اور اس کے ساتھ ایک کتا باندھ دیا۔ پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے کہا واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، کہ آج میری آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تو الہ ہوتا تو ایک کتے کے ساتھ بندھا ہوا آج تو اس کنویں میں نہ پڑا ہوتا۔ الحمدللہ العلا ذی المنن الواہب الرزاق دیان الدین، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ جو رزاق بھی ہے اور سارے دین کا مالک ہے، مختار ہے، جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر بتوں کے بارے میں ان کا رویہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے وہ بت بناتے، کہیں جا رہے ہیں رستے میں کوئی خوبصورت اور اچھا پتھر مل گیا، اسے اٹھا کے بت بنا دیا۔ اسی طرح کبھی کبھی خدا تلاش کر رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ آواز لگاتا اور وہ کہتا کہ آؤ آؤ ہمیں تمہارے لیے ایک خدا مل گیا، تو وہ جاتے تو دیکھتے کہ ایک بڑا سا پتھر ہے اور اس پہ جانور ذبح کر کے خون ڈال رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پھر ان میں سے کچھ سورج کے پجاری تھے، وہ لکھا کون کون لوگ تھے، پھر کچھ چاند کے پجاری تھے عرب میں، کچھ دہریون تھے جو زمانے کو خدا سمجھتے تھے اور ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، قرآن نے بھی بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی ہے جس میں ہم جیتے مرتے ہیں، اور یہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، تو زمانے کو ہی وہ معبود سمجھتے تھے۔ کچھ سابعین تھے جن کا مرکز حران کے اندر تھا، ان کے بارے میں پیر صاحب نے تفصیل سے لکھا کہ ان سابعین کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم تو وہ تھی کہ جو مختلف سیاروں کی پوجا کرتے تھے، شمس، قمر، زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، زحل، ان سب کو وہ نظام شمسی کو پوجتے تھے، اور کچھ ان میں سے موحدین یعنی توحید والے بھی تھے۔ پھر زنادقہ بھی عرب میں تھے، یہ مختلف مذاہب تھے جن کو زندیق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے پجاری تھے، جنات کے پجاری تھے، آتش پرست بھی تھے، اور ستاروں کے پجاری بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھا کہ عربوں میں یہودیت کیسے آئی، نصرانیت کیسے آئی، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب اور انہی کے دین ہے۔ تو یہودیت جو عربوں میں آئی، اس کو تبا حمیری جو بادشاہ ہے جس نے مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مکان بنوایا تھا، اور سرکار کی آمد سے کئی سو سال پہلے وہ آیا، اور اس نے اسے یہودیوں نے بتایا کہ آخری نبی یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تو پھر اس نے خط بھی لکھا سرکار کو، اس کا پورا واقعہ آگے تفصیل سے دوسری جلد کے آغاز میں بھی آ رہا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر وہ کیونکہ یہودی عالم بتانے والے تھے طبا کو کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، تو شروع میں وہ یہودی ہو گیا، اور اسی نے
یہودیت کو فروغ دینے میں بھی کردار ادا کیا۔ پھر نصرانیت جو ہے وہ کیسے آئی یہ بھی لکھا ہے پیر صاحب نے، اور پھر آپ نے آخر میں یہ لکھا کہ عربوں میں یہ سارے مذاہب تھے، بتوں کے پجاری، جنات کے پجاری اور چاند سورج کے پجاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہل حق بھی سرکار کی تشریف آوری سے پہلے، اہل حق سے مراد موحد ہیں جو بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے اور بہرحال شرک سے پاکیزہ لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے، اور پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ میں صرف ان کے نام لے دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 336 آن ورڈ جو 5-7 صفحے ہیں ان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قس بن ساعدہ الایادی ایک شخص تھا جس کی عمر 380 سال ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ حضور کی آمد سے پہلے ہی سرکار کا ذکر کیا کرتا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی اس کا وصال ہو گیا، اور تفصیل سے اس کا قصہ۔ پھر زید ابن عمرو بن نفیل کا قصہ جو ہے وہ کہ یہ بھی جو ہے وہ مکہ سے حرا کی طرف نکل گئے پہاڑوں میں، اور انہوں نے بھی کفار کے ساتھ بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ امیہ بن ابی الصلت یہ شاعر تھا بہت بڑا، اور یہ بھی توحید پہ کچھ شعر کہا کرتا تھا، اور ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ عمرو ابن شرید یا رشید ابن سوید، 2 نام ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور نے اسے اپنی سواری پہ بٹھایا اور کہا کچھ شعر سنا، تو اس نے اسی امیہ بن ابی الصلت کے 100 شعر سرکار کو سنائے، اور ہر شعر سننے کے بعد حضور فرماتے اور سناؤ اور سناؤ۔ تو اس میں یہ شعر بھی تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ امیہ نے کہا کہ ہر شے اللہ کے علاوہ باطل ہے، زائل ہو جائے گی، اللہ کی ذات میں باقی رہنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کاد لیسلم، کہ یہ امیہ ایسے شعر کہتا ہے کہ عنقریب یہ مسلمان ہو جاتا، لیکن بدبختی آڑے آئی اور یہ کلمہ تو نہ پڑھ سکا، لیکن بہرحال یہ توحید کی بات کیا کرتا تھا۔ پھر اسعد ابو کرب الحمیری اور سیف بن ذی یزن، یہ ایک بادشاہ تھا، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ آپ نبی آخر الزمان کے دادا جان ہیں، اور ان کا ذکر فلاں فلاں کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی حضور کا ذکر اس نے بڑے اچھے انداز میں کیا۔ ورقہ بن نوفل القرشی، یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ وہی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ سرکار کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، اور جب بات بتائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی بن کے مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس نے ذکر کی، تو ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پھر دیگر کچھ لوگوں کا ذکر، پھر اہل عرب کی عبادات کا ذکر پیر صاحب نے فرمایا کہ اہل عرب جو ہیں یہی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3000 سال تک کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آیا، اس وجہ سے دین ابراہیمی کی عبادات موجود تو تھیں عربوں کے اندر، کیونکہ حضرت ابراہیم کے اثرات چلے آ رہے تھے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی شکل بڑی بگڑ گئی تھی، اور اس میں پیر صاحب نے لکھا کہ وہ میت کو غسل بھی دے لیتے تھے اور اس کو دفن بھی کرتے تھے، نہ جلاتے تھے نہ کچھ اور کرتے تھے، کیونکہ دین ابراہیمی کا یہ طریقہ ان تک پہنچا تھا، لیکن اس میں کوئی وہ نماز جنازہ صحیح ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بندہ جنازے کے سامنے کھڑا ہو کے فضیلتیں بیان کرتا اس بندے کی اور پھر اسے دفن کر دیتے، تو یہ بگڑ گئی تھی نا شکل۔ اسی طرح حج اور عمرہ بھی کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو تلبیہ بھی ان کے اندر موجود تھا، لیکن اس کی شکل بھی بگڑ چکی تھی۔ مثلا کہنا تو یہ چاہیے تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ اس طرح پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز تیری ملکیت ہے، یعنی شریک کی نفی کر کے ساتھ شریک مان بھی لیتے تھے، تو ہر چیز کو انہوں نے بگاڑ دیا ہوا تھا۔ اور اس طرح پیر صاحب نے لکھا ہے کہ دین ابراہیمی کی کون کون سی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں لیکن بگڑ گئی شکل۔ طواف تھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ طواف جو ہے اس میں وہ برہنہ اور ننگے بدن طواف کرتے تھے، اس کی شکل بھی بگڑ گئی تھی۔ تو آخر میں بس ایک دو چیزیں مزید میں عرض کر دیتا ہوں
کہ پھر اہل عرب کی لغو عادات کا ذکر کیا کہ عجیب و غریب ان کے اندر کچھ رسم و رواج برے جو ہے وہ رائج ہو چکے تھے، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی ضمن میں پیر صاحب نے ذکر فرمایا کہ مقتول کی دیت 100 اونٹ تھی جو عام بندہ ہے، اور جو بندہ ذرا بڑا ہے اس کی 1000 اونٹ تک دیت مقرر کی ہوئی تھی۔ پھر معاقرہ نام سے ایک رسم تھی کہ مقابلے میں اونٹ ذبح کرتے کہ اگر ایک نے 2 کیے ہیں دوسرا 3 کرتا، ایک نے 10 کیے ہیں دوسرا 20 کرتا، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے اونٹوں کا خون بہا کے ان کے گوشت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی بری رسمیں تھیں۔ پھر چراگاہوں پر اجارہ داری بنائی ہوئی تھی اور اس میں بھی غریبوں کا استحصال کیا جاتا۔ پھر بحیرہ اور صائبہ نامی کچھ بری رسمیں تھیں، جس میں صائبہ سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک خاص اونٹنی کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا، وہ جہاں جاتی اس کی بڑی خدمت کرتے کہ یہ فلاں بت کے ساتھ منسوب اونٹنی ہے، اور پھر اس پہ چڑھاوے چڑھاتے، اور طرح طرح کی بری رسمیں ان کے اندر جو ہے وہ رائج تھیں۔ پھر ان کے آخر میں ان کے شادی بیاہ کے طریقے ذکر کیے کہ ایک وہ طریقہ بھی رائج تھا ان کے اندر کہ پہلے جس کا رشتہ لینا ہے وہ مرد جائے اور جا کے ان کے خاندان سے رشتہ طلب کرے اور نکاح ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بری رسمیں بھی تھیں۔ مثلا جب کسی کی بیوی جو ہے وہ ایام طہارت میں آ جاتی تو پھر اس کا خامد اسے کسی شجاع یا بڑے امیر آدمی کے پاس بھیجتا کہ جاؤ تم اس کے ساتھ چند دن گزارو، اور پھر اگر اس طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ کہتا جی یہ میرا بیٹا جو ہے اس میں اچھی خصوصیات ہوں گی کیونکہ یہ فلاں بندے کے ساتھ بھی یہ میری عورت رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک یہ بڑا برا طریقہ رائج تھا کہ نعوذ باللہ ایک ہی عورت جو ہے وہ 8-10 آدمیوں کے ساتھ وہ دن گزارتی، اور پھر جب اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جس سارے بندوں کو بلاتی اور بلا کے جس کے سر پہ ہاتھ رکھتی اسی کو اس بچے کا باپ ڈکلیئر کر دیتی، اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ تو اس طریقے سے اختلاط فی النسب اور بری رسمیں رائج تھیں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ بدکار عورتیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لہراتی، پتہ چلتا کہ یہ طوائفات اور بری عورتیں ہیں۔ پوشیدہ نکاح ہوتا، نکاح متع جو ہے یہ ان کے اندر پہلے سے رائج تھا۔ آج بعض لوگ نکاح متع کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ پہلے سے رائج تھا اور یہ بھی بڑی عجیب شکل میں تھا۔ اسی طرح نکاح بدل تھا، نعوذ باللہ کہ اپنی بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل لیا کرتے تھے۔ اور نکاح شغار تھا کہ ایک آدمی کہتا کہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو اور اپنی بیٹی مجھے دے دو، یہ بھی ان کے اندر رائج تھا۔ یہ ساری تفصیل 362 اور 363 صفحے پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخری رسم ان کے اندر یہ تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، اور اس کے پیر صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا اس بچی سے تجھے کیوں انہوں نے کس گناہ میں جو ہے وہ کیا۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد اس باب کو پیر صاحب نے ختم کن جملوں پہ کیا وہ میں آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت 7:30 بجے ہیں، بدھ کا دن ہے، شام کا وقت ہے۔ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْمَنزِلِ الثَّانِي مِنَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ الْمُقَدَّسِ، اور میں حرم مکی کے دوسری منزل پہ بیٹھا ہوں جہاں سے مجھے کعبہ مشرفہ نظر آ رہا ہے، اور کعبے کے انوار و تجلیات آسمان سے اس پہ نور نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے طواف کر رہے ہیں اور اس کی بندیاں جو ہیں وہ بھی عبادت میں مشغول ہیں، سارے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سب کو عطا فرمائے گا۔ اور میں اس موقع پہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس حرم کا صدقہ ایسی سیرت لکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگوں کے دلوں کو روشن کر دے اور اس سے انوار نصیب ہو جائیں، اور یا اللہ میری اس سیرت کو ایسا آئینہ بنا دے کہ جس میں نور محمدی منعکس ہو اور جمال احمدی اس میں نظر آئے۔ اور پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آگے جب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا آغاز کرتے ہیں اور حضور کے آباء و اجداد کا ذکر جو ہے اس کا باب شروع ہوتا ہے، جس کو آپ نیکسٹ لیکچر کے اندر سماعت فرمائیں گے، تو وہاں پھر پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اب میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور میں گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کے سرکار کی سیرت لکھ رہا ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک مطالعہ سیرت کا ایک باب تھا جسے آج ہم نے پڑھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔